السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برملا اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ عمر نذیر خان۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ کی ایران پر جارحیت تھم نہ سکی، 13ویں روز بھی شدید حملے، جزیرہ کشم، خوزستان، لرستان، یزد اور احزار شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، بندر عباس مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق، کہا ایران میں فوجی اہداف پر حملے جاری رہیں گے، مقصد پاسدارانہ انقلاب کی جانب سے تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار جوائننگ اس۔ جنرل صاحب کیا کہیں گے، 12ویں روز بھی امریکہ کی جانب سے حملے جاری ہیں اور بہت ہی مشکل سے یہ مذاکرات ہوئے تھے، سیز فائر ہوا تھا، مگر اب دوبارہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور مسلسل آج تیسرا روز ہے کہ تقریباً 15 روپے لیٹر کے قریب جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت پاکستان میں بڑھی اور 34 پیسے ٹوٹل کم ہوئی تھی۔ اس کے اثرات اب بھی آ رہے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے جنرل صاحب کائنڈلی بتائیے گا پلیز۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ ایران کا امریکی ٹوما ہاک میزائل، اس کا دعویٰ ہے کہ پاسدارانہ انقلاب کے مطابق کنہوج کی فضاؤں میں امریکی کروز میزائل مار گرایا گیا ہے۔ خطے میں امریکی اہداف کو بھی نشانے پر رکھ لیا گیا۔ کویت اور اردن میں فوجی تنصیبات پر ڈرونز داغ دیے گئے، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر کا جنگ میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان، کہا تجارتی جہازوں کے نقصانات ایران کے منجمد فنڈ سے پورے کیے جائیں گے، ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہے۔ ایران پر اب تک کے سب سے بڑے حملے کی دھمکی بھی دے دی۔ ایکزیوس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکام مذاکرات چاہتے ہیں، ہم فیصلے کے قریب ہیں، تہران کو اب تک اتنی تکلیف نہیں پہنچی۔ جبکہ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی جنگ کے اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد سینٹ میں مسترد اور امریکی ایوان نمائندگان میں منظور۔ 4 ریپبلکن اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کی حمایت کی۔ پاکستان اور عوام کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کا خاتمہ کریں گے۔ ناظرین، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار جوائننگ اس۔ جنرل صاحب کیا کہیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ابھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں جنگ میں وہ ایران کے منجمد اثاثوں سے پورے کیے جائیں گے۔ جنرل صاحب کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا اس پہ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ابھی جنگ کا نتیجہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے جی، تو اس لیے جنگ کے نتیجے کے بغیر اگر ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایران نے اپنی ایک بات ایک آدھ منوا لی تھی، اور اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ والا دور جنگ کا ختم ہوتا ہے، اللہ کرے جلدی ختم ہو تاکہ دنیا میں امن امان قائم ہو، تو اس کے نتیجے کے طور پہ فیصلہ ہوگا کہ کون کس کے پیسوں میں سے کیا کاٹے گا۔ کہ ایران اپنا مانگتا ہے حق کے جی جتنی ہماری تباہی ہوئی ہے اس کو پورا کیا جائے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جی ان پیسوں میں سے ہم اتنے پیسے کاٹیں گے۔ کیونکہ امریکہ کی پوزیشن مضبوط ہے اس لحاظ سے کہ ایرانی پیسے امریکہ کے کنٹرول میں ہیں، تو وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جلد بازی میں بیان دینے کے بجائے ڈونلڈ ٹرمپ پہلے جنگ جیت کے دکھائے۔ اگر وہ جنگ جیت نہ پائے اور ایران کو مجبور نہ کر پائے سیز فائر پر یا گھٹنے ٹیکنے پر، اس وقت تک ایسی سٹیٹمنٹ ان کو زیب نہیں دیتی۔ جی جنرل صاحب، آپ تو ڈائریکٹلی آئی تھنک سو کہ آپ کا اگر میں مفہوم وہ کروں، خلاصہ کروں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ہرانا یا اس کو گھٹنوں کے بال کرنا جو ہے وہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ ہاں جی، ناممکن اگر نہیں بھی ہے تو مشکل بہت ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی جو سویلائزیشن ہے، ایران ملک جس طریقے سے پہلے پچھلے سال کی جنگ ہوئی ہے اور ابھی جو جنگ کا پچھلا فیز تھا، وہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھیں اور یہ بھی رکھیں ذہن میں کہ امریکہ کہاں کہاں سے واپس ہوا ہے اپنے عزائم پورے کیے بغیر۔ ہمارے سامنے ویتنام بھی ہے، ہمارے سامنے افغانستان بھی ہے اور بھی ہے، تو اس لیے اس کو کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ اس پر آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ناممکن ہے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت مشکل ہے۔ بالکل صحیح۔ جنرل صاحب کیا کہیں گے، اب یہ دوبارہ سیز فائر کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس میں کی رول کس نے پلے کیا ہے؟ پاکستان نے اور پوری دنیا کے جو آپ نے دیکھا کہ لیڈرز نے مل کے کام کیا اور بڑا زبردست کام کیا، سیز فائر کروایا، مگر اب دوبارہ سے وہی صورتحال تقریباً
یہ دیکھیں اس پر مختلف لوگ رائے دیتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ سیز فائر کی خلاف ورزی جو ہے وہ لگاتار اسرائیل کر رہا تھا، کیونکہ سیز فائر کا جو پہلا 14 نقطوں میں سے پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر طرف جنگ بند کی جائے گی بشمول لبنان کے. تو چونکہ لبنان میں تو جنگ بند ہوئی نہیں، بلکہ اسرائیل نے اس جنگ کو بڑھایا، پھیلایا، اور امریکہ ہاتھ نہیں دھو سکتا کہ یہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب ایک MOU ہوا ہے اور اس کا پہلی شکل یہ کہتی ہے کہ جنگ بندی ہو، تو امریکہ کو چاہیے تھا کہ مجبور کرتا ہے اسرائیل کو کہ وہ ہر طرف جنگ بندی کرے. انہوں نے نہ غزہ میں جنگ بندی کی، نہ لبنان میں جنگ بندی کی، بلکہ جو ویسٹ پورشن ہے اسرائیل میں ان کا فلسطینیوں کا ویسٹ بینک، وہاں پر بھی اور لوگوں کو وہاں پر آباد کرنے کا بھی منصوبہ بناتے رہے. تو انہوں نے بالکل کسی کی بات پر کان نہیں دھرے. تو یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پکی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اسرائیل اور امریکہ نے ملی بھگت سے کی ہے. اور پھر یہ دیکھتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ پھر ایران نے اس کا جوابی کارروائی کی ہے. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے امریکہ نے ایران کے جو پانی کے ڈیسیلینیشن پلانٹ ہیں اور جو پاور پلانٹ ہیں ان پہ حملہ کیا ہے، تب جا کے ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور اس قسم کے انہوں نے دیکھے ہیں اہداف. تیسری بات یہ ہے سوچنے کی کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل دھکے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عرب ملکوں کو لڑا دیں ایران کے ساتھ، تو اس کے لیے وہ فالس فلیگ بھی کر رہے ہوں گے، وہ میزائل کہیں اور سے پھینک رہے ہوں گے، اور جو ہے نا ان کے تاکہ یہ سب لوگوں کو غصہ آئے. اور یہ چیز عرب بھائیوں کو سوچنی چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کے عزائم کیا ہیں. البتہ جو ایران کو بات سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو حوثی قبائل ہیں یمن میں ان کو منع کرے کہ وہ حملہ نہ کریں اور سعودی عرب کے اوپر. اگر وہ بند بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ کس کے جہاز گزرنے چاہیے، کس کے جہاز نہیں گزرنے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ذرا کمپلیکیٹڈ ہیں. ہمارا تو بات کہاں تک پہنچتی ہے، مگر اس سے جنرل صاحب ویری سوری ٹو انٹرپٹ یو، اس سے کیا کریٹیکل سچویشن نہیں بنتی پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاع کا کانٹریکٹ کیا اور اس پہ ایران نے جو ہے وہ سعودیہ کے آئل ٹینکرز پہ حملہ کر دیا، تو ویئر ڈو پاکستان اسٹینڈ؟ جی وہ دیکھیں پاکستان کے لیے تو بالکل یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور پاکستان کو بیان بھی دینا پڑا یمن کے حوثیوں کے خلاف کہ بھی پاکستانی اگر کوئی فلیگ شپ کے اوپر آپ نے کیا تو پھر یہ کام خراب ہو جائے گا. تو پاکستان ذرا مشکل میں تو ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ جس طریقے سے کام کر رہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود اس جنگ میں ملوث نہیں ہوں گے، بلکہ شاید عرب بھائیوں کو بھی اس جنگ میں ملوث نہ ہونے میں وہ کامیاب ہو جائیں، ان کو کہیں کہ بھی یہ کام نہ کرنا، کیونکہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے، بڑے خطرناک نتائج ہوں گے. پورا خطہ خون اور آگ میں نہا جائے گا. پہلے بھی ٹھیک ہے بہت یہاں پر تباہی بربادی ہو رہی ہے، لیکن وہ بہت حد تک اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی کوششیں اللہ کرے کہ رنگ لائے، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے سب کو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیوٹرل رہیں جہاں تک بھی ہو سکے. یہ دونوں طرف مسلمان ممالک ہیں، تو ہمیں کسی بھی طریقے سے کسی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے. جی بالکل صحیح. جنرل صاحب آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے اب یہ دوبارہ سے جو ہے سیز فائر کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب صرف 10 دن کا سیز فائر کیا جائے گا. پہلے تو از اٹ پاسبل کہ یہ 10 دن کا سیز فائر ہوگا، اس کے بعد وائی ناٹ یہ لانگ ٹرم ہے، تو اس میں کیا ہرڈل نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ ایک دفعہ 10 دن کا کرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تاکہ لانگ ٹرم کے لیے بات چیت ہو سکے. جی پہلے بھی ایران کو یہ خدشہ تھا کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ صرف اپنی تیاری کر رہا ہے امریکہ، لیکن امریکہ نے یہ بھی سوچنا چاہیے تھا امریکہ کو کہ اگر آپ اپنی تیاری کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں تو ایران بھی تیاری کر رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے بھی صاف ظاہر کی تیاری کے ساتھ ہی جواب دیا. تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب یہ کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ تباہی شباہی کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا. جنگ کے مقاصد ہمیشہ پولیٹیکل ہوتے ہیں، سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، اور سیاسی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ذہنی طور پہ ایرانیوں کو ہرا دیا جائے. یہ مقصد ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا. یہ مقصد اگر ان کا پورا نہیں ہوگا تو ایک نہ ایک دن وہ یہ ضرور جنگ بند کر دیں گے.
مطلب تباہی تو آپ دیکھیں نا، انہوں نے یہ بالکل ملیا میٹ کر دیا تھا ویتنام کو، بالکل ملیا میٹ کر دیا تھا افغانستان کو، جی لیکن پھر بھی جنگ جیت کر تو نہیں گئے نا. تو جنگ میں جیت اور ہار کا معیار جو ہے وہ تباہی نہیں ہے، وہ دوسرے کے ذہن کو بھرانے والی بات ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کس کا کون پہلے ہارتا ہے، کس کی ہمت جواب دیتی ہے. تو مگر اس میں جنرل صاحب ابھی آپ آئے گا جی جی امریکہ جنگ بند کرنے میں اتنی اپنی بےزتی کی لیول کو اور بڑھائے گا. جی بالکل صحیح، امریکہ مزید جو ہے اسے کھاتے میں انسلٹ آئے گی. تو جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ابھی تو ایران کی طرف سے بھی یہ پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کے جو ہے شہادت کا بدلہ لیا جائے گا. وہ تو مزید وہ بریو ہوتا جا رہا ہے، مزید بہادر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ کھل کے آ رہا ہے ایران تو سامنے. دیکھیں لیکن ایران کو تھوڑا حقیقت پسندی سے بھی کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ صرف اگر تو ایران کو افیکٹ کر رہی ہوتی، ایران کے صرف لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی، پھر تو ایران جو چاہے کرے، صاف ظاہر ہے ان کے ملک ہے، آزاد ہے. لیکن جب کوئی چیز افیکٹ کر رہی ہو آپ کے پڑوسیوں کو، اس پورے خطے کو، دنیا کی اکانومی کو، تو پھر ایران کو سوچنا پڑے گا کہ یہ بدلہ بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے، اس بدلے کو ذہن میں رکھا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ یہ بدلہ فوری طور پہ لیا جائے، اور ابھی شاید ان میں اتنی طاقت بھی نہ ہو کہ وہ بدلہ لے سکیں. تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. تو ان کو چاہیے کہ سیز فائر کر کے اپنے اندر جان پیدا کریں، اور انشاءاللہ وہ موقع بھی آ جائے گا کہ یہ بدلہ لے سکیں گے. جی جنرل صاحب، بھارت ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹ ڈیز میں کہ پہلے بھی آبی دہشت گردی کرتا تھا، اب دوبارہ سے بھارت کی جانب سے جو ہے وہ آبی دہشت گردی شروع کر دی گئی ہے، اور پاکستان میں جو ہے دریا دوبارہ سے ان میں پانی بڑھ گیا ہے، اور سلائل ڈیم سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے چناب میں سیلاب، اور ہیڈ قادر آباد اور ہیڈ خانکی پہ. تو یہ بھارت کس طرح سے سبق سیکھے گا، کب سبق سیکھے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ چونکہ یہ ٹیکنیکل موضوع ہے، اور ہم تو میڈیا پہ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی انہوں نے پانی چھوڑ دیا یا نہیں. جی بات یہ ہے کہ بھارت نے جتنے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، جب سیلاب آتا ہے تو وہ ہمیشہ پانی چھوڑتے ہیں، اور ان کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ڈیم آپ کو پتا ہے جب بھر جاتا ہے تو پھر پانی چھوڑنا ہوتا ہے نا. جی یہ تو نہیں ہو، تو یہ تو اتنی آپ اس کو کوئی بحری جاریت نہیں کہہ سکتے. جی لیکن وہ جو دوسرے منصوبے بنا رہے ہیں فیوچر کے کہ اس پانی کو ڈائیورٹ کریں گے اور پھر خشک سالی میں بالکل پانی آنے نہیں دیں گے، جی وہ زیادہ خطرناک ہے. باقی جو سیلاب کے ریلے ہیں وہ تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ تو آتے ہیں، بالکل روکا صحیح، نہیں جا سکتا. بالکل صحیح. تو یہ اتنی بڑی جاریت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہے بھارت کے ساتھ، اور انشاءاللہ بیٹھ کر بات چیت پہلے کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر ہم اور طریقے بھی سوچیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالی. جناب صاحب، لاسٹ کوسچن فرام یو. مسجد اقصی میں اسرائیلی اقدامات اور آباد کاریوں کی در اندازی کی مذمت. مشرقی یروشلم میں تاریخی اور قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش مسترد. پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے جو ہے مشترکہ اعلامیہ جاری کی ہے. کیا کہیں گے جناب صاحب آپ اس پہ؟ دیکھیں جی، اعلامیہ تو صاف ذرا بڑا دکھ کی بات ہے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے. باقاعدہ انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں پر اور یہ ان کا ویسے بھی اسرائیل کا یہ ایک قسم کا آبجیکٹو ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یروشلم کو مکمل طور پر مسلمانوں سے پاک کر دیا جائے بقول ان کے. اور مسجد اقصی جو ہے اس کا پہلے بھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اس کو بالکل ختم کر کے اپنا جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں یہ ان کے ذہن میں ہے. لیکن اگر ہم صرف مذمتیں کرتے رہے اور کوئی بڑا الٹیمیٹم نہ دیا، اس وقت تک تو وہ اپنے کام جاری رکھے گا. یہ جب بڑے بڑے ملک ہیں، ہمیں چاہیے ترکیہ، ایجپٹ، پاکستان، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش، یہ جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ 11-12 ملک، ان کو چاہیے کہ مل کر بیٹھ کر ایک دبنگ بیان دیں، سعودی عرب وغیرہ بھی اس میں شامل ہوں، کہ جی یہ اگر آپ نے کام کیا تو پھر یہ ہمارے ریڈ لائن ہے، پھر آپ سمجھیں کہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، پھر ہم ہر قسم کا ایکشن لینے کے ہمارے پاس حق ہوگا. ایسا کوئی بیان دے تو بات ہے نا. یہ مذمتیں کرنا اور یہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خاص کر اسرائیل کی مذمت کرنا وہ تو ساری دنیا کر رہی ہے، وہ تو انگریز بھی کر رہے ہیں، کرسچن بھی کر رہے ہیں، امریکن بھی کر رہے ہیں، خود اسرائیلی بھی کر رہے ہیں. مذمت کرنے سے تھوڑی وہ رکتے ہیں. مگر اس کو جو ہے جنرل صاحب، کوئی دنیا میں ایسی کوئی کنٹری، کوئی شخصیت، کوئی سپر پاور، کوئی ڈونلڈ ٹرمپ، کوئی جو ہے ایسا شخصیت نہیں ہے جو اس کو کوئی ملک جو لگام ڈال سکے نیتن یاہو کو، اسرائیل کو؟ جی ابھی نہیں ہے.
اگر کبھی ایسی شخصیت ابھری تو وہ ہم سب کو نظر آ جائے گی. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. یہ ناظرین جیسا کہ آپ نے جنرل صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیفینیٹلی یہ اب بڑا کریٹیکل چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کریٹیکل ہوتی جا رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پہ جو ہے ان کے آئل ٹینکرز پہ اٹیک کیا گیا اور پاکستان جو ہے دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے سعودی عربیہ سے. تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ بڑی مشکل اور بڑی جو ہے چیزیں کریٹیکل ہو جاتی ہیں کہ آپ کس طرف جائیں گے. اس سائڈ پہ جو ہے سعودی عربیہ ہے, اس سائڈ پہ ایران ہے, جبکہ ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ امریکہ کی ایران پر جارحیت نہ تھم سکی. 13ویں روز بھی شدید حملے جزیرہ کشم, خوزستان, لرستان, یزد اور اوزار شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ ایران میں فوجی اہداف پر حملے جاری ہیں. مقصد پاسداران انقلاب کی جانب سے تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے. ایران کا امریکی ٹوما ہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کے مطابق قنوج کی فضاؤں میں امریکی کروز میزائل مار گرایا گیا. خطے میں امریکی اہداف کو بھی نشانے پر رکھ لیا گیا. کویت اور اردن میں فوجی تنصیبات پر ڈرونز داغ دیے. امریکی صدر کا جنگ میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان. کہا تجارتی جہازوں کے نقصانات ایران کے منجمد فنڈ سے پورے کیے جائیں گے. ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہے. ایران پر اب تک کے سب سے بڑے حملے کی دھمکی. جبکہ دوسری جانب آپ کو بتاتے جائیں کہ صدر ٹرمپ کے جنگ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد سینٹ میں مسترد, امریکی ایوان نمائندگان میں منظور. 4 ریپبلکن اراکین بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کی حمایت کی. جبکہ دوسری جانب آپ کو بتاتے جائیں کہ پاکستان اور عوام کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کا خاتمہ کریں گے. سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کی مشترکہ کاوشیں بلوچستان میں پائیدار امن کی ضمانت بنیں گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب. جبکہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا. کہا غیر ملکی سرپرستی میں سرگرم پراکسیز بلوچستان کا کام خراب کر رہی ہیں. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر قیمت میں صفایا کیا جائے گا. ناظرین ہمیں جوائن کیا سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں اکمل سمرو صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اکمل سمرو صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو وار کا سیز فائر کرایا گیا تھا پاکستان کی جانب سے, دیگر کنٹریز کی جانب سے, وہ کس نے بریک کیا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اب 12واں روز جاری ہے اور جنگ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے اور اس کے اثرات دنیا کے ہر شہر, ہر ملک, ہر کنٹری میں وہ جا رہے ہیں. تو ابھی پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انفلیشن اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی. دیکھیں بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے خود اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط کیے تھے اور اس دستخط کے تحت جو میمورینڈم فائنل ہوا 60 دن کے اندر ایک فائنل ایگریمنٹ کرنا تھا. اب ہوا یہ کہ امریکہ نے جب ایران کے اوپر سے پابندیاں ختم کی, خاص طور پر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل بیچنے کے حوالے سے, تو اس سے ایران کو بڑا ریونیو جنریٹ ہوا جی. اور کوئی 18 سے 20 دن کے اندر ایران نے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا آئل فروخت کیا اس سے ایران کو $6 ارب کی انکم حاصل ہوئی جی. اور پھر اسی طرح ایران کے اوپر جو پابندیاں ختم کرنی تھی, معاشی پابندیاں, چاہے وہ یورپ کے کچھ ملکوں کی طرف سے ہیں یا عالمی اداروں کی طرف سے ہیں, اس سے بھی سب سے زیادہ فائنینشیل بینیفٹ ایران کو جی. ایران نے اس کے بدلے میں صرف یہی کہا کہ ہم نیوکلیئر پروگرام پر بات کریں گے, الگ سے کریں گے, لیکن ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے نہیں جی. تو ایران کو اس میں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو رہا تھا بلکہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا جی. اب وہ یہودی لابیز یا وہ انفلوئنشل گروپس جو ٹرمپ کے اوپر اثر رکھتے ہیں, انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ٹرمپ کو جو ہے اس بات پر قائل کیا کہ یہ حتمی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی طرح اس ایم او یو کو کینسل کرنا چاہیے. اس کا اعلان انہوں نے نیٹو کانفرنس کے اندر جو ہے وہاں بیٹھ کر اعلان کر دیا ترکی کے اندر کہ ہم جو ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو سسپینڈ کر رہے ہیں جی. حالانکہ ایران کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ نیتنیاہو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ امریکہ کو اس جنگ میں جو گھسیٹا ہے انہوں نے, امریکہ کسی طرح سے اس جنگ سے باہر نکل جائے اور اسرائیل اپنے مقاصد یا عزائم حاصل نہ کر سکے.
اور اسرائیل کے مقاصد سے بھی زیادہ نیتن یاہو کے اپنے مقاصد ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ نیتن یاہو اب آگے الیکشنز آ رہے ہیں اسرائیل کے اندر، اور انہوں نے جو ہے اگر اس ایران وار کو ختم کر کے معاہدہ ہو گیا امریکہ اور ایران کے درمیان تو ان کی شکست ہوگی. وہ اپنی پبلک کو، پاپولیشن کو کیا بیچیں گے؟ ان کے پاس بیچنے کے لیے کوئی نیریٹو ہی نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کانگریس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امریکن جو وہاں پر ایپک ہے، امریکہ اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اس سے وہ فنڈز لیتے ہیں، الیکشن کیمپینز کی فنڈز لیتے ہیں، اور وہ جیوش لابیز کا حصہ ہیں. ان کا بھی ایک پریشر تھا بہت زیادہ ٹرمپ کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ ایران سے وہ مقاصد حاصل نہیں کر پائے جس کا اعلان آپ نے شروع میں کیا تھا. مقاصد کیا تھے؟ ایران کے اندر رجیم چینج کیا جائے. مقاصد کیا تھے؟ ایران سرنڈر کرے. مقاصد کیا تھے کہ ایران کو جو ہے وہ مزید تباہ کیا. لیکن ایران تو لڑ رہا ہے. ایران نے تو واضح کر دیا آبنائے ہرمز کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یہ ہماری ملکیت تھی، ہماری ملکیت ہے اور ہماری ملکیت رہے گی، اور یہاں سے جہاز آزادانہ طور پر گزر سکتے ہیں لیکن وہ ہماری مرضی سے گزریں گے، اور جو روٹ ہم ان کو بتائیں گے وہ اس روٹ پر گزریں گے. اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم جو ہے ان جہازوں کو تباہ کریں گے. اب جب ان کی خلاف ورزی شروع ہوئی اور ایران نے ان جہازوں پر حملہ کیا تو امریکہ کو، ٹرمپ کو خاص طور پر ایک جو ہے وہ ریزن مل گئی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو سسپینڈ کرنے کی، اور دوبارہ سے جو وار ہے وہ اسکلیٹ ہوئی. اور آپ دیکھیں اس وار کے اندر ابھی بھی براہ راست جو ہے وہ اسرائیل اس وقت شامل نہیں ہے، جو گزشتہ 2 ہفتے سے دوبارہ سے بمباری اور حملے جاری ہیں. اس میں ڈائریکٹ امریکہ اور ایران یہ دونوں لڑ. ہاں ایک بات بہت زیادہ جو ہے وہ قابل تشویش اور قابل غور ہے کہ مشرق وسطیٰ کی وہ خلیجی ریاستیں جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے تھے، ایک تو وہ استعمال ہوتے رہے، اور دوسرا خود نیٹو کے جنرل سیکرٹری نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ کم و بیش 5000 پروازیں جو ہیں وہ یورپ کے فضائی اڈوں سے امریکہ نے اڑائی ہیں ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف ایران اکیلا تنہا امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ کیوں آخر یہ جنگ شروع ہو گئی، دیکھیں جنگ جو ہے نا امریکہ کی پوری معیشت وار اکانومی کے اوپر کھڑی ہے. اور وار اکانومی کے اندر جو 5 بڑی اسلحہ ساز کمپنیاں امریکہ کے اندر بیٹھ کے اسلحہ بناتی ہیں اور پوری دنیا کو فروخت کرتی ہیں، ان کو اب نئے آرڈرز مل رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر سے، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہے، وہ سعودی عرب ہے، وہ قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، اردن ہے. یہاں پر انہیں مزید جدید اسلحہ بیچنے کے لیے، ڈیفنس سسٹم بیچنے کے لیے نئے آرڈرز مل رہے ہیں. تو وار اکانومی کا ایندھن جب جنگ ہوگی تو اس جنگ کو اس طرح سے نہیں ختم کیا جائے گا کہ اس سے بڑی سطح پر مالی فائدہ حاصل نہ کیا جا سکے. اور یہی کچھ امریکہ نے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے مل کر ایران جنگ سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن ایران نے بالکل واضح کر دیا، ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اب جب تک میدان جنگ کے اندر فیصلہ کن برتری حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے. قطر دوبارہ سے کوشش کر رہا ہے ثالثی کرنے کی، بند جنگ کو رکوانے کے لیے، ایران نہیں مانتا. پاکستان کوشش کر رہا ہے، ایران نہیں مانتا، کیونکہ ایران یہ کہتا ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے اپنے وعدے کی خلافی کی ہے اور اپنے ہی دستخط سے انحراف کیا ہے، منحرف ہوئے ہیں، اس لیے ہم دوبارہ سے اعتبار نہیں کر سکتے. اور جب تک جنگ کے اندر ہمیں برتری حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ٹیبل پر نہیں ہیں. جی تو اس میں جو ہے مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ سمر صاحب کہا گیا تھا کہ ٹرمپ کو نقصان پہنچے گا، مڈ ٹرم الیکشن ہاریں گے، تو اس کا اسرائیل کا تو آپ نے بتایا، تو امریکہ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں 3 نومبر کو امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے اندر جو ریپبلکن پارٹی ہے جس کے صدر ہیں ٹرمپ، ان کو صرف 6 نشستوں کی برتری حاصل ہے، اور انہی پورے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کا جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے. اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے الیکشن میں یہ بہت زیادہ قوی امکان ہے، اب تک جتنے بھی سرویز رپورٹس آئی ہیں جو امریکن سرویز ہیں، کہ ٹرمپ کی جو واضح برتری اور اکثریت ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے اندر اور سینٹ کے اندر وہ ختم ہو سکتی ہے. اور اگر وہ برتری ختم ہوئی، جو 6 سیٹوں کا اضافہ ہے جو ان کے پاس زائد سیٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پریزیڈنٹ بھی بنے، تو ٹرمپ کے لیے آئندہ قانون سازی کرنا بہت مشکل ہوگا. جیسے ابھی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے
2 दिन पहले जो है वहां पर बिल लाया गया डिफेंस बजट के हवाले से। 95 अरब डॉलर का बजट जो है वो जो तजावीज़ गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट की गई थी उसको मंजूर किया गया। उसमें 60 अरब डॉलर बरह रास्त ईरान जंग के लिए मुख्तस किए गए। डेमोक्रेट्स शोर मचा रहे हैं, अमेरिकी पब्लिक शोर मचा रही है कि ये कैसे आप जो है वो ऐसी वॉर के अंदर अमेरिकन टैक्स पेयर की मनी को खर्च कर सकते हैं जिसका अमेरिकन मफादात के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ट्रंप की अना बड़ी है और ट्रंप खुद को पॉपुलिस्ट लीडर तस्वर करते हैं और पॉपुलिस्ट लीडर होते हुए वो ये समझते हैं कि जो भी फैसले वो कर रहे हैं वो कौमी मफादात के तहत, अमेरिका फर्स्ट के तहत और मागा तहरीक जो है उसके तहत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ट्रंप को बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है ये मिड टर्म इलेक्शन के अंदर, और अगर मिड टर्म इलेक्शन के अंदर ट्रंप अपनी अक्सरियत खो देते हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल होगा कि ट्रंप अपने बाकी के जो 2 साल हैं वो बतौर सदर एक पावरफुल सदर के तौर पर गुजार सकें। अगर कानून साजी नहीं होगी तो फिर अगला उससे ज्यादा खौफनाक ये है कि फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ, कांग्रेस के यहाँ ये भी हो सकता है कि ट्रंप की इम्पीचमेंट शुरू कर दी जाए, और अगर इम्पीचमेंट की तरफ जाता है तो फिर ट्रंप का मुस्तकबिल बहुत। तो ये इसमें जो है इसमें मिड टर्म इलेक्शन से कोई डेट एक्सपेक्टेड, कोई टाइम फ्रेम अभी तक? जी 3 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं जी अमेरिका के। बिल्कुल सही। तो इसमें जो है ये भी कहा जा रहा है सर कि अमेरिकी सदर का जंग में नुकसान का अजाला जो है ईरानी फंड से करने का ऐलान है। कहा तजारती जहाज़ों के जो नुकसानात हुए हैं ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनसे वो पैसा लिया जाएगा। देखें, ईरान के जो फ्रीज एसेट्स हैं वो तो ऐसे इस्तेमाल नहीं हो सकते कि वो बरह रास्त उनको अपने कौमी खजाने में मुंतकिल कर दें। मैं आपको इसका हवाला देता हूँ। जब रशिया और यूक्रेन की जंग हुई ना तो रशिया के 300 अरब डॉलर ना यूरोप के बैंकों में पड़े हुए थे। तो यूरोपीय यूनियन ने ये फैसला किया कि हम ये 300 अरब डॉलर जो है ना वो निकाल के वॉर रिपरेशन के नाम के ऊपर हम यूक्रेन को देंगे और उनकी इमदाद करेंगे। तो रशिया ने जाके इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जो है वो केस दायर कर दिया और वहां पे यूरोप को वो केस हारना पड़ा, और वो 300 अरब डॉलर का फंड जो है वो अब भी रशिया है, वो रशिया का, अगरचे रशिया इस्तेमाल नहीं कर पा रहा लेकिन वो उसको यूरोप भी इस्तेमाल नहीं कर सका। ये इतना आसान नहीं है। ये बेसिकली ट्रंप जो है ना ये खुद नेशनलिस्ट लीडर की एक ट्रेट होती है। उसके अंदर लीडर जो है ना वो अपनी पब्लिक को ये कन्वे करता है कि देखें मैं आपके साथ लॉयल हूँ और मैं उन लोगों के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ जो आपके मफादात के खिलाफ है। तो इसलिए ये बयानात हैं, कभी वो अपना हुर्मुज हमारे कब्जे में है, कभी अपना हुर्मुज से जहाज हमारी मर्जी से नहीं गुजर सकते, कभी आप ये अब जैसे कह रहे हैं कि फंड को डीफ्रीज करेंगे या उनको वॉर के नुकसानात के अजाले के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो ईरान उस एसेट्स की बेस पे तो सर्वाइव नहीं कर रहा। ईरान की तो नेशनल इकोनॉमी को अगर हम नहीं समझेंगे तो उस वक्त तक हमें वॉर इकोनॉमी समझ ही नहीं आ सकती। ईरान ने सबसे पहले अपनी कौमी जरूरियात को पूरा करने के लिए उसकी जो डिपेंडेंसी है वो यूरोप और अमेरिका से खत्म की। कौमी सतह पे ऐसा सिस्टम और ढांचा खड़ा किया गया है कि वो कौमी वसाइल से ही कौमी जरूरियात पूरी की जाती है। तो अगर वो कर भी देते हैं इसको तो इसका मतलब ये है कि ये फिर जंग खत्म नहीं होती, ये जंग चलती रहे। तो इसमें और इस जंग के अंदर दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर बाबुल मंदब मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाता है, हौसियों ने उसका कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया है कि हम बाबुल मंदब से जो तेल है वो नहीं गुजरने देंगे। बाबुल मंदब अब वो रास्ता है जहां से सऊदी अरब, सिर्फ एक मुल्क, ओपेक का एक मेंबर, उसका 40 लाख बैरल तेल जो है रोज बाबुल मंदब के रास्ते से गुजर रहा है। और अगर वो भी बंद हो गया तो सऊदी अरब की गर्दन के ऊपर पांव आएगा, और अगर सऊदी अरब जो है वो प्रेशर दबाव में आता है तो यकीनन अमेरिका के लिए मुश्किलात होंगी। तो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, और दुनिया के अंदर अगर महंगाई की लहर आती है तो उसका इम्पैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी पर होगा, अमेरिकन पब्लिक पर होगा, तो यकीनन अमेरिकन पब्लिक का गुस्सा जो है वो मजीद बढ़ेगा। तो ये चीजें मल्टी लेयर्ड हैं, कोई एक पहलू नहीं है कि सिर्फ अमेरिका जो है वो कभी आलूदेद एयरबेस से, कभी जॉर्डन से, कभी जो है वो कुवैत से, कभी बहरीन से वहां से जहाज उड़ा के और ईरान के ऊपर हमला करके चला जाएगा। ऐसा नहीं है, उसकी रिपरकशंस हैं, और वो रिपरकशन जो है वो पूरी दुनिया इस वक्त आज भी उसको चुका रही है, कीमत चुका रही है। एक और बात मैं आपको बता दूं, चाइना अभी तक उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो जद नहीं पहुंची। अगर चाइना के इकोनॉमिक मफादात के ऊपर बड़ी जद पहुंचती है
خاص طور پر اس کی آئل کی سپلائی چین کو توڑا جاتا ہے, اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے, تو پھر چائنا جو ہے وہ بھی پھر سامنے آئے گا, اور وہ بھی پھر ہو سکتا ہے کوئی سنگین اقدامات اٹھائے. ابھی چائنا مگر وہ کس جانب سے سامنے آئے گا؟ اس میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا یا چائنا؟ اوبیسلی ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا, کیونکہ آبنائے ہرمز سے چائنا کو ساری آئل سپلائی کی چین وہاں سے آبنائے ہرمز سے بڑا سورس یہی ہے. اب وینزویلا کے اوپر بھی جب ٹرمپ نے قبضہ کیا اس کی آئل کے اوپر, تو امریکہ نے اعلان کیا تھا, خود ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ وینزویلا سے آئل کی سپلائی جو چائنا کو جا رہی ہے اس کو ہم منقطع نہیں کریں گے, اور وہ ڈسرپٹ نہیں ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے آج بھی چائنا کے جو آئل ٹینکر اور وہ نہ ان کو ایران کچھ کہہ رہا ہے اور نہ ہی امریکہ ان جہازوں کو کچھ کہہ رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں تو سب سے زیادہ جو ہے ڈگنیٹی وہ چین کی پھر ثابت ہوتی ہے. جی وہ تو چائنا نے تو ثابت کر دیا نا. آپ دیکھیں امریکہ کا پریزیڈنٹ کوئی 22 کے قریب اپنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سربراہان کے ساتھ ایران گیا تھا اور کوشش کی تھی کہ ایران کے ساتھ کوئی بڑا معاہدہ کیا جائے, ڈیل کی جائے. کچھ بھی نہیں ہوا, وہ ویسے خالی ہاتھ واپس چلا گیا. اب جو ہے وہ اگلے مہینے شی جن پنگ جا رہے ہیں امریکہ, ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی بڑی جو ہے وہ بریک تھرو ہو. بالکل صحیح. تو اس میں تو یہ ابھی پھر سیز فائر ہوتا نہیں نظر آ رہا, جتنا بھی آپ کی گفتگو کا اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں تو ہونا بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سیز فائر کرنے کے لیے اب ایران تیار نہیں ہے. اب سیز فائر کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے, اب ایران سے ہے. ایران جب تک آمادہ نہیں ہوگا اس وقت تک سیز فائر نہیں ہو سکتا. اور یہ جو سمجھ صاحب یہ بات کی جاتی ہے کہ سٹا کیا جاتا ہے, جوا لگایا جاتا ہے بیانات پہ کہ اب جنگ ہوگی, اب رکے گی یا اتنے دن رکے گی, تو اس میں امریکی یا امریکی شہری یا امریکی لوگ کتنے % شامل ہیں؟ کیا ٹرمپ کا بھی کوئی قریبی شامل ہے؟ دیکھیں یہ پولی مارکیٹ کے اوپر نا ڈیلی بیسس کے اوپر اپڈیٹس آتی ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ روزانہ گوگل پہ پولی مارکیٹ کو وزٹ کیا کریں. پولی مارکیٹ کے اندر سوالات جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں, اس سوالات کے اوپر سٹے بازی ہوتی ہے. پولی مارکیٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک بل کانگریس کے اندر لایا گیا تھا کہ جو سٹے بازی کی جاتی ہے پولی مارکیٹ کے اندر, خاص طور پر معاشی اور سیاسی معاملات کے اوپر, اس کو روکا جائے. اور یہ سٹے بازی جو ہے یہ ایک لیک انفارمیشن کے تحت کی جاتی ہے, اور اس سے بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جو کہ انلیگل ہے. ایک انفارمیشن وائٹ ہاؤس سے لیک کی جاتی ہے اور سٹے بازی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی پریڈکشنز رکھا جاتا ہے, اس کو وہ نام دیتے ہیں پریڈکشن مارکیٹ. پریڈکشن کا دیکھیں پریڈکشن جو ہے وہ سیاسیات میں آپ کیسے پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ معاہدہ اس تاریخ کون ہے؟ سیاسیات میں کیسے پریڈکشن کر سکتے ہیں اس تاریخ تک جنگ ختم ہو جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن لیک کی جا رہی ہے اور اس انفارمیشن کو لیک کرنے والے کوئی اندر کے لوگ شامل ہیں. تو یہ پولی مارکیٹ اور جوا مارکیٹ کے اندر گزشتہ 5 مہینوں کے اندر امریکی سٹے بازوں نے جتنا پیسہ کمایا ہے وہ لکا چھپا نہیں ہے, وہ تو سامنے پڑا ہوا ہے ویب سائٹس کے اوپر. جی تھینک یو سو مچ سمرو صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن, ریئلی گریٹفل ٹو یو. ناظرین آپ نے ساری گفتگو سنی. اکمل سمرو صاحب بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹائم جو ہے ایران کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ, اور یہ معاہدہ ایران نے نہیں توڑا. اس میں ایران کو تقریباً $6 ارب کا بینیفٹ ہوا. یہ جو بحری جہازوں کی موومنٹ تھی, آئل ٹینکرز کی موومنٹ تھی, اس سے تو اس سے جو ہے اسرائیلی لابیز کو, اسرائیلیوں کو بڑی تکلیف تھی. تو اب جو ہے وہ گیم تقریباً چینج ہے اور سیز فائر کا قریبی امکان نہیں نظر آ رہا. اور جبکہ دوسری جانب ایران نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم کسی بھی صورت جو ہے اس میں سیز فائر نہیں کریں گے جب تک ہم ون سائیڈڈ ون, ایک یک طرفہ جو ہے وہ جیت حاصل نہیں کر لیں, تو اس ٹائم تک ہم سیز فائر نہیں کریں گے. یہ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب نے, بڑا زبردست تجزیہ کرتے ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب فار جوائننگ اس. جی تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل تو امریکہ ایران وار جو ہے آپ کے سامنے ہے, اب دوبارہ سے یہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور یہ اب جلدی, ابھی جو لاسٹ ہمارے تھے اکمل سمرو صاحب تھے اور ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب جلدی سے سیز فائر نہیں ہونے والا. آپ کیا کہیں گے اس پہ جنرل صاحب؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جس نہج پہ ابھی جو جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے اور یہ 12-13 دن ہو گئے ہیں لگاتار امریکہ جو ہے بلا ناغہ ایران پہ بھی حملے کر رہا ہے
اور ایران بھی ترکی بترکی اسی طریقے سے یہ جواب یہ دے رہا ہے. تو اس لحاظ سے تو جنگ بہت خطرناک موڑ پہ پہنچ چکی ہے، کیونکہ دونوں طرف جو ہے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار یہ نہیں ہے. اور جو ٹارگٹس ہیں ملٹری ٹارگٹس کی بجائے سول ٹارگٹس جو ہے نا وہ بھی دونوں طرف سے جو ہے ابھی انگیج ہونے شروع ہو گئے ہیں، جس میں کہ واٹر پلانٹس ہو گئے، ڈیسیلینیشن پلانٹس ہو گئے، بریجز، کمیونیکیشن، اس قسم کے اسپتال وغیرہ جو ہے وہ بھی جو ہے ان ٹارگٹس میں شامل ہیں. لیکن لگتا یہی ہے کہ امریکہ کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ جو کوسٹ لائن ہے سدرن اور ساؤتھ ویسٹرن کوسٹ لائن ایران کی، وہاں وہ زیادہ جو ہے نا اپنی بمباری کر رہا ہے. وہاں پر جو جزیرے ہیں ان کو کر رہا ہے، جو وہاں پر جو پورٹس ہیں ان کو وہ کر رہا ہے. تو وہ لگتا یہی ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ جی ہرموز کے اوپر جو یہ کنٹرول ہے IRGC کا اور ان کی نیوی کا، اور اس کے لیے انہوں نے زمین دوز ٹنل بھی بنائے ہوئے ہیں اور سسٹم بھی کریٹ کیے ہوئے ہیں. تو ہم یہ اگر ان کی بیلٹ کو جو ہے یہ کمزور کر دیں، ڈسٹروائے کر دیں، تو پھر ہم ہرموز کے اوپر جو ہے قبضہ یہ کر سکتے ہیں. تو وہ تو یہ ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، چونکہ وہ ڈائریکٹلی امریکہ کو اٹیک نہیں کر سکتا دوری کی وجہ سے، 12 سے 14 ہزار میل دور وہ یہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس لیے جو ہے اس کے لیے نزدیک اہداف جو ہیں اس کے جو ملٹری بیسز ہیں ان دا GCC اسٹیٹس ان کو جو ہے وہ کر رہا ہے. اور زیادہ تر جو ہے پہلے وہ UAE میں زیادہ کر رہا تھا، لیکن اب اس کا زور ایران کا جو ہے وہ کویت کے اوپر ہے، بحرین کے اوپر ہے، اور جارڈن پہ ہے، قطر پہ بھی ہے، اور یہ سعودی عرب پہ بھی ہے. اب یہ جو سعودی عرب کے اوپر جو اٹیکس ہوئے اور پھر ایک اور فرنٹ جو یہ کھل گیا ہے حوثیز کا، تو اس سے اب خطرہ ڈبل ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ جنگ صرف ان دونوں کے درمیان یہ نہیں رہی، بلکہ اب جو ہے یہ حوثیز جو ہے انہوں نے بھی میدان جنگ میں وہ اتر آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ان کو مل گئے ہیں احکامات کہ آپ جو ہے وہ ریڈ سی کا جو گیٹ وے ہے باب المنداب کے اوپر اس کو آپ بند کر دیں. اور انہوں نے کارروائی آلریڈی کر بھی دی ہے. یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے جدہ کے جو سعودی عرب کے جو ٹینکرز ہیں ان پہ وہ حملے کیے ہیں، اور 2 جہازوں کو تو آگ بھی یہ لگی ہیں اور ان کو پھر واپس یہ مڑنا پڑا ہے. تو وہ ایک خطرناک صورت جو ہے وہ کر گئی ہے، کیونکہ اگر وہ بھی واقعتاً بلاک ہو جاتا ہے جیسے سویز کینال اس کا بند ہے، تو 20 سے 25% جو گلوبل اکانومی کی جو فلو ہے آئل، گیس اور باقی خرد و نوش کی جو ہیں وہ دنیا کے اوپر جو ہے نا اس کے اثر انداز یہ پڑ جائیں گے. تو وہ بہت جو ہے نا اس لحاظ سے یہ دنیا کو اب یہ خطرہ جو یہ پیدا ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے، اس وجہ سے پاکستان کے لیے جو ایک بڑی نازک صورت یہ بن گئی ہوئی ہے، کیونکہ اس اسٹریٹجک ریلیشن شپ یا پارٹنرشپ میں یہ واضح ہے کہ ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر حملہ جو ہے وہ یہ سمجھا جائے گا. تو اس لحاظ سے پاکستان پابند ہے کہ اگر ان کی جو ہے نا جو سیکورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو جب وہ داؤ پہ لگتی ہے تو وہ ان کی مدد کو آئیں، جس کے لیے پاکستان نے خبر کردار کر دیا ہوا ہے. ایران کو بھی تنبیہ کی ہے اور حوثیز کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ باز رہیں اور وہ اس جنگ میں شامل نہ ہوں، ورنہ پھر پاکستان بھی یہ مجبور ہو جائے گا. گو کہ یہ پاکستان کے لیے کسی صورت میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی کہ وہ بھی ایک دوسری جنگ میں یہ کود پڑے، کیونکہ تو اس کے تو آلریڈی جو ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹس ہیں وہ بڑے ہاٹ ہیں، اور انٹرنل ٹیررزم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خوفناک ہو گئی ہے، خاص کر بلوچستان میں. تو وہ اس کے اپنے بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی مد نظر یہ رکھنی ہے. بلیم گیم جو ہے وہ دونوں پہ ہو رہا ہے، اور وہ بلیم گیم میں جو ہے
ایران کے اوپر آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو جو MOU ہے اس کی جو ہے وہ آپ نے پاسداری نہیں کی اور 3 جو ٹینکر تھے ان کے اوپر حملہ کر کے جو ہے وہ جو ہے نا جنگ کو یہ چھیڑا ہے. ان کا اپنا موقف ہے کہ جی روٹ انہوں نے ایک دیا ہوا تھا اس روٹ پہ نہیں ہے, یہ عمان روٹ پہ آئے ہیں اس لیے ہم نے کیا ہے. تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے, لیکن ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ جو یہ نظر آ رہی ہے کہ UAE جو آج تک جو ہے وہ اس کی ایک الگ الائنمنٹ تھی اور وہ سعودی عرب کے خلاف بھی یہ تھا, اور وہ زیادہ جو اس کا جھکاؤ اور اسٹریٹجک الائنمنٹ جو تھی اسرائیل کی اور انڈیا کے ساتھ یہ تھی, اور وہ اس کا اپنا یہ موقف تھا اور وہ ایران کے خلاف تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سارے مل کے جو ہے نا ایران کو جو ہے یہ نیوٹرلائز کریں. آج وہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے اپنی سعودی عرب کے ساتھ مراسم جو ہے یہ بڑھا رہا ہے. تو یہ ایک اور تبدیلی ہے جو وہ وہاں رونما ہو رہی ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ جو GCC اسٹیٹس جو کہ اس وقت بڑے عجیب ہر طرف سے وہ پھنس چکے ہیں کہ جو سیکیورٹی امبریلا امریکہ کا جو تھا جس سے ان کو بڑا ناز تھا کہ وہ ابھی سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, ان کو کوئی بھی جو ہے نا زخم نہیں پہنچا سکتا. اس جنگ نے ان کی وہ ساری امیدیں جو ہیں خاک میں ملا دی ہیں, اور وہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سک رہے تو ان کو کیا وہ انہوں نے پروٹیکشن دے رہی ہے. تو اس وجہ سے وہ بھی جو ہے اب آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس کر رہے ہیں, نہ یہ کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے وہ کویت بڑھ چڑھ کے جو ہے کر رہا ہے. باقی GCC اسٹیٹس وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں, ایک اپنا اتحاد یہ بنانا چاہتے ہیں, اور ساتھ جو ہے وہ اپنی انڈیجنس ملٹری صلاحیت کو جو ہے اس کو بھی یہ بڑھاوا دینے کی کوشش جو ہے انہوں نے ابھی شروع کر دی ہے. جی بالکل صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی گفتگو سنی, اکمل سمرو صاحب کی گفتگو سنی, بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کی گفتگو سنی, اور ابھی جو کل خلاصہ نکالا جائے ساری گفتگو کا تو وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کو لگام ڈالنے والا کوئی بھی نہیں, جیسا کہ جنرل صاحب نے کہا. اور اکمل سمرو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ $6 ارب کا جو ہے نا وہ ایران کو فائدہ ہوا ہے اور یہودی لابی کو یہی تکلیف ہوئی, اور انہوں نے سیز فائر کی ایکچولی خلاف ورزی کی. ان کی یہ کوشش تھی کہ سیز فائر جو ہے وہ ختم ہو, اور اب جلد سیز فائر نہیں ہونے والا. اور آپ کو بتاتے جائیں کہ ملک بھر میں مونسون کا تگڑا سپیل جاری ہے. لاہور میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب, کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش, مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے. گجرانوالہ میں تیسرے روز بھی گرج بارش, جبکہ ناقص انتظامات پر MD واسا عہدے سے فارغ. گجرات, گجرانوالہ, سیالکوٹ, حافظ آباد کے دیگر علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری. شاہکوٹ, فیصل آباد میں چھتے گرنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے, جبکہ 8 زخمی. سول ہسپتال ان کو منتقل کیا گیا ہے, جبکہ اکاڑا, فیصل آباد میں 3 بچیاں, شمس آباد 8 سالہ بچی نالے میں ڈوب کر جاں بحق. ناظرین, اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.